لکھی ہے کافی ساری ٹائم سے. ڈاکٹر صاحب کی 70 کیا ہے جی؟ تو نہ وہ 31 آ گئے. ڈاکٹر صاحب یاد نہیں، ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے 31 آ گئے. اچھا جی. اور سبوں کا سمجھ شروع ہو گئے ماشاء اللہ جی. جی اس میں مبنی اسماء مبنیہ. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہدایت النحو سبق نمبر 31 سے اسماء مبنیہ ہیں. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مبنیات. پیچھے ہم نے معربات مکمل کیے ہیں. جیسے ہم نے وہاں منطق کے اندر ہم نے تصورات ختم کیا اور تصدیقات تک پہنچے ہیں. تو یہاں پر ہم نے معرب ختم کر کے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ مبنی. اس میں مبنی کو شروع کیا جا رہا ہے. اب اس میں مبنی کیا ہے ذرا تعریف میں سنتے جائیں، آگے پھر ہم چل رہے ہیں. وہ اسم وہ اسم ہے وقع جو واقعہ ہو غیر مرکب مع غیرہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو. یہ نمبر 1 کر لیں. نمبر 1 وہ اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو. آئی بات سمجھ؟ اچھا جی. جیسے زید خود تو زجا زید معرب ہے نا، زیدان دین دون، لیکن جب زید اکیلا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر سکون. تو زید جب مل کر آ جائے عبارت میں سینٹینس میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب. ٹھیک ہے. اکیلا ہو تو مبنی پر سکون. یہ وہ ہے وہ اسم واقع غیر مرکب غیر جو واقعہ نہ ہو کس کے ساتھ جی؟ اپنے غیر کے ساتھ، یعنی عبارت میں مل کر نہ آیا ہو، الگ سے ہو. مثل جیسے کہ الف با تا ثا. یہ الف با تا ثا جو ہیں اس سے مراد ہیں اسماء حروف. اوپر لکھ دیں اسماء حروف. اسماء حروف لکھ لیا. اسماء حروف کہا ہے میں نے، نہ کہ اسماء حروف، نہ کہ مسمیات. مسمیات کیا ہے؟ حروف تہجی. الف با تا یہ والے، یہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے لکھے ہیں الف با تا ثا، جو حروف سے مل کر ایک اسم کی صورت آپ کو نظر آتے ہیں. جو حروف سے مثلا آپ کہتے ہیں الف، تو یہ تو الف ہے نا، اصل شکل یہی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں تلفظ میں لکھیں اس کو جی تو تلفظ میں پھر یہ آ جاتا ہے اسماء حروف، اور یہاں پر یہ مراد ہے. آئی بات سمجھ؟ ومثل واحد. اور اسی طرح اچھا اس کے یہ جو آپ نے پہلا لکھا ہے کون سا؟ وہ اسم کے اوپر پہلا لکھا ہے. ہاں دیکھیں وہ آپ نے اس طرح لکھا ہوگا نا، اس طرح لکھا ہے یا اس طرح لکھا ہوگا جس طرح بھی لکھا ہے. اب آپ میں جو درمیانہ بتاؤں نا ذیلی، تو ذیلی کے ساتھ آپ اس طرح لکھتے جائیں تاکہ آپ فرق کر سکیں. اب اس پہلے کے اندر ذیلی 3 ہیں. ذیلی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1 الف با تا ثا اسماء حروف. ومثل واحد. نمبر 2 اسماء عدد. واحد اثنان ثلاثہ. جی اسماء عدد، ان کو کہتے ہیں اسماء عدد. یہ بھی کیا ہے؟ اسماء عدد. اچھا وَكَلَفْظَةِ زید وحدہ، اکیلے ترکیب میں نہ آئے. نمبر 3. یہ نمبر 3 کر دیں. ذیلی کتنے ہو گئے؟ 3. یہ تینوں کے تینوں کس میں جاتے ہیں؟ اس پہلی میں جاتے ہیں. فَهُوَ مَبْنِيٌّ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ. وقتی طور پر، بالفعل کا مطلب وقتی طور پر مبنی بر سکون ہوتے ہیں. بالفعل کا مطلب مبنی وقتی طور پر، وہی بالفعل ہے جو آپ نے کدھر پڑھا ہے منطق میں. وَمُعْرَبٌ بِالْقُوَّةِ. اور بالقوہ معرب ہوتے ہیں. بالقوہ کا مطلب صلاحیت رکھتے ہیں معرب ہونے کی. سمجھ آ رہی ہوگی. زید یہ مبنی بر سکون ہے وقتی.
لیکن صلاحیت رکھتا ہے کہ معرب ہو جائے جا زیدن عامل کے ساتھ آ جائے. یہ لگایا تھا ہم نے. اچھا نمبر 2. اب فل نمبر 2 آ گیا, مرکزی نمبر 2 جو آپ نے 1 نمبر 1 اوپر لکھا تھا. اس میں بھی ذیلی 3 ہے. ذیلی نمبر 2 کون ہے؟ فی الحال ذیلی نمبر نہیں لکھنا آپ نے فی الحال. او شابہ مبنی الاصلی, یا وہ مشابہ ہو کس کے ساتھ؟ مبنی اصل کے ساتھ. نیچے لکھ دیں اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں لکھ لیا. اب نمبر 1 ذیلی. نمبر 1 بِأَن يَكُونَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ, کہ وہ ہو ایسا کہ دلالت کرتا ہو اپنے معنی پر, محتاجن محتاج ہو, الی قرینۃ, ایک قرینے کی طرف. قرینہ کا مطلب ملانے کی طرف. قرینہ کے نیچے لکھیں ملانے کی طرف. علیم صاحب سمجھے اس کا لگو؟ یعنی پہلی ذیلی قسم وہ بنتی ہے جو اپنے معنی پر دلالت تو کرے لیکن ادھوری, کیونکہ یہ کسی کی چیز کی طرف محتاج ہے ملانے کی طرف. مثلا اس میں اشارہ. اس میں اشارہ کس کی طرف محتاج ہوتا ہے؟ جی مانا پورا اشارہ. اچھا نحوی ہاؤلائی. نحوی اب نحو ہاؤلائی جو آپ نے لکھ دیا, آگے ہے ونحوہا, اور اس جیسے اور بھی. اور کون ہوں گے؟ نیچے لکھتے ہیں موصولات. ونحوہا کے نیچے لکھیں موصولات. موصول کس کا محتاج ہوتا ہے؟ اچھا اب دیکھیں ان کو آپ نے جو مبنی کہا ہے محتاج ہونے کی وجہ سے, آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے نا یہ. اب کون سا مبنی اصل ہے جو غیر کا محتاج ہوتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ مشابہ حرف. مبنی اصل 4 ہے نا, جملہ حروف, ماضی جملہ گردانے, امر حاضر معروف اور جملہ بتایا تھا. اب ان میں وہ جو حروف ہیں وہ کیوں مبنی اصل ہیں؟ وہ محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی پورا بتانے میں فعل اور اسم کی طرف. فعل اسم کی طرف. اب وہ محتاجی ان میں ہے, تو یہی محتاجی جب موصول اور اشارات میں پائی جائے تو یہ بھی اس کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے. تو اب ان دونوں کی مشابہت حرف کے ساتھ ہے, اور حرف مبنی اصل ہے, اس لیے ہم نے کہا شابہ مبنی الاصلی. شابہ او شابہ لکھا ہے. اچھا او شابہ. شابہ کا مطلب ہے شابہ یشابہ مشابہتن. کون سا باب ہے؟ مفاعلتن. کون سا باب ہے؟ او یکون, یہ دوسرا ذیلی آ گیا. او یکون علی اقل من 3 احرف, وہ 3 حروف سے کم پر دلالت کرے. 3 حروف سے کم پر دلالت کرے. 3 حروف سے کم جیسے اذ. اذ میں کتنے حروف ہیں؟ 2. آئی بات سمجھ؟ تو اذ میں 2 حروف. 3 حروف والا نہیں, 3 کم از کم 2, اس کے 2 حروف ہوں. ذا اس میں اشارہ کتنے حروف ہیں؟ تا کتنے حروف ہیں؟ من موصولہ 2, ما موصولہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 2 حروف والا بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ مبنی. او تضمنا, یا وہ نمبر 3 آ گیا. او تضمنا, یہ نمبر 3 سے مراد ہے ذیلی نمبر 3. او تضمنا مال الحرفی, یا یہ حرف کے معنی کو متضمن ہو. حرف کا معنی کا متضمن کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو اس نے بغل میں چھپایا ہو. ذہن میں آ رہا ہوگا. 11 سے لے کر 19 تک, 11 سے 19 تک جو گنتی ہے وہ دوسرا جز واو حرف کو اپنے بغل میں چھپاتا ہے. 11 اصل میں کیا تھا علیم صاحب؟ احد و عشرون. واو کو ہم نے عشر کے اندر چھپایا, اس نے اس کو مبنی بنایا. اب مبنی کے آخر میں تو اعراب نہیں آتا, عشرہ کے شروع میں آخر میں اعراب نہیں آئے گا. احدہ پر کیوں اعراب نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ احدہ اب اکیلا نہیں ہے, وہ عشرہ کے ساتھ مل کر اس کی باڈی کا حصہ بن گیا ہے. تو اب احدہ کی دال آخر نہیں ہے, وہ درمیان ہے. کیا سب سمجھو؟ احدہ کی دال درمیان کلمہ ہے, درمیان میں اعراب نہیں آتا. کدھر آتا ہے؟ اور آخر میں عشرہ کی راہ ہے, اور راہ جو ہے مبنی ہو گئی ہے. کیوں؟ اس نے کس کو چھپایا ہے اپنے بغل میں؟ واو حرف کو, مبنی اصل کو. مبنی اصل کو چھپانے کی وجہ سے وہ مبنی ہو گیا ہے. ایک لطیفہ میں نے اپنے طور پر بتایا تھا, چور کو چھپانے والا چور. اچھا جی, اسی طرح جو ہے اب دیکھیں یہاں پر نحو جیسے کہ مثالیں دے رہے ہیں. ذا 2 حرف, من 2 حرف. 11 کس کی مثال ہے؟ 19 یہ وہ مان تضمن مان الحرف کی مثال ہے.
وهذا القسم الاخیر، اور یہ جو دوسری قسم ہے اخیر، لا يصير معربا، یہ کبھی معرب نہیں ہوتی اصلا بالکل، اصلا بالکل۔ علیم صاحب دونوں قسموں میں کیا فرق آ گیا؟ پہلی قسم بالفعل مبنی ہوتی ہے علی السکون، لیکن بالقوہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح کس کی لکھتی ہے؟ معرب ہونے کی، جیسے زید کی ہم نے مثال دی تھی۔ یہ دوسری قسم جو آئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مبنی، یہ کبھی معرب اصلاً کا معنی یہ ہے کبھی بھی۔ اچھا جی، جب آپ نے اس کو سن لیا، اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ جی حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم سے مراد ہے حکم مطلق مبنی کا، مطلق نیچے لکھیں مطلق مبنی کا حکم۔ مطلق مبنی کا کیا مطلب ہے؟ مطلق مبنی میں دونوں آ جاتے ہیں۔ مطلق مبنی میں اوپر مبنی کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ دو ہی ہے نا۔ اللہ یختلف آخرہ، یہ کہ نہ مختلف ہو اس کا آخر بے اختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف کے ساتھ، عوامل کے اختلاف کے ساتھ اس کا آخر مختلف نہ ہو۔ اچھا، وہ حرکاتہ تسمى، اور اس کی حرکات جو ہے نام رکھا جاتے ہیں ان کا ضمہ فتح کسرہ، ضمہ فتح کسرہ۔ اچھا، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا اگر معرب ہو تو رفع نصب جر، نوٹ کر لیں، معرب میں حرکات کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں رفع نصب جر، مبنی میں استعمال ہوتے ہیں ضم فتح کسر، ضم فتح کسر، ٹھیک ہے؟ نہیں، سکون کھلا چھوڑیں۔ اچھا، اور معرب اور مبنی دونوں میں اگر مشترک دیکھیں تو پھر ضمہ فتحہ کسرہ، یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ایک اور بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جہاں معرب آئے گا وہاں اعراب چند قسم کے آئیں گے، وہاں اعراب چند قسم کے آئیں گے۔ کبھی اعراب لفظی آئیں گے، جا زیدن دن دن دن، کبھی اعراب تقدیری آئیں گے، جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، جانی غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی، می 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 می، سا 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 سا، یہ کون سا اعراب ہے؟ تقدیری۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی اعراب اس طرح آئے گا، یعنی اور کبھی یہ کس میں؟ معرب میں، کس میں؟ معرب میں۔ کبھی اعراب بالحرف آئے گا، جانی مسلمیہ، اصل میں ہے مسلمونا، یا مسلمیہ ہو گیا، اعراب بالحرف الف و یا اعراب بالحرف اسماء ستہ مکبرہ میں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اب ہمارا جانی ابو کا رأیت ابا کا مررت بیا بی کا، یہ میں نے معرب میں کتنی صورتیں بتا دی آپ کو؟ 3، اعراب لفظی، تقدیری اور حرفی۔ اب آئیں مبنی کی طرف۔ مبنی میں تو اعراب نہیں اصل آخر میں ملتا جی، اس میں اعراب تو نہیں ملتا، لیکن اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے اگر اعراب اس پر آ رہا ہو لیکن وہ قبول تو نہیں کرتا تو وہ مبنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اعراب محلی، اعراب محلی مبنی کے لیے۔ محلی کا کیا مطلب ہے؟ محل تھا کہ اعراب آ جاتا لیکن مبنی صاحب اس کو چھوڑتے نہیں۔ اچھا، یہ باتیں جب آپ نے نوٹ فرما لی ہیں، اب آگے دیکھیں وسکون ہو وقفاً، اس کے سکون کو وقف کہا جاتا ہے، ہاں اس کو بھی نوٹ کریں۔ مبنی میں ہو تو سکون اجمل صاحب وقف کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ وقف۔ معرب میں اگر سکون آ جائے تو جزم کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ مبنی میں سکون آئے تو وقف، اور معرب میں آئے تو جزم۔ اب مثال لے لیں، مثلا اضرب لا تضرب، اضرب کو لے لیں بس، اضرب مبنی ہے نا، تو مبنی کے آخر میں جو سکون ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقفی۔ اب ہم کیا کہیں گے، وقفی یا جزمی؟ اچھا، اب جزمی کی مثال لیں، لم تضرب، لم یضرب، لم بھی جزم دے رہا ہے لیکن معرب ہے، کیا ہے؟ معرب میں جو آتا ہے وہ سکون کون سا ہوتا ہے؟ جزم۔ صحیح ہو گیا؟
جی اس لیے لم جازمہ کہتے ہیں نا، لم ساکنہ تو نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا. وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، وہ کتنی قسموں پر ہے؟ 8 قسموں پر ہے. ظاہر بات ہے اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں بھی ہم نے نام دیا تھا. المزمرات، دیکھو تو سندے یہ ساری کتابوں میں تکرار ہو رہی ہے، یہ چیزیں تم پڑھی دی تو جڑی کمی پیچھے ہے اس کو تھا دور کرنا ہے. پچھلا کلپ سن کے آؤ، پڑھ کے آؤ. پچھلا کلپ کو لون تو سن میں لنک بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ لنک تھی سنو دیکھو تو باقی کیمپس جڑے تلا دے ہیں وہ ایک آدمی اس طرح مختلف لگے دیں جڑے سنتے رہنے کوئی دستے رہنے جی. تو اس واسطے اس کو سنو تسی نال اس کتاب کو دیکھو انشاءاللہ تے کوئی یہ جڑی مسئلہ نہیں کہ تسی اس کو سمجھ سکو. اچھا جی، پہلے آ گیا المزمرات، دوسرا ہے اسماء الاشارات والموصولات واسماء الافعال والاصوات والمرکبات والکنایات وبعض الظروف. کتنے ہو گئے جی؟ 8. سب سے پہلا والا آ گیا انه الاول المزمرات، مزمرات آ گیا. مزمرات ضمائر، مزمرات ضمیر ویسے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، لغت میں کہتے ہیں پوشیدہ چیز. دیکھیں جی مزمر لغت میں پوشیدہ چیز، پوشیدہ. آپ کہتے ہوتے ہیں نا حضرت سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار ما فی الضمیر کریں. ضمیر رکھے مطلب ہے دل میں چھپی دیشیاں کڈو بار. اچھا جی، مزمر لغت میں پوشیدہ چیز. اور مزمر اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے. ازمر یزمر ازمارا فهو مزمر وازمر یزمر ازمارا فهو مزمر. اس میں مفعول یہ سب ہستے ہیں. اچھا دراصل اچھا اب سنیں جی، یہ اصطلاح کے اندر کسے کہتے ہیں ضمیر؟ اصطلاح میں وہ بھی نوٹ کریں. وہ اسم جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے، وہ اسم جسے وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے متکلم، مخاطب اور غائب پر. متکلم، مخاطب اور غائب پر. نوٹ کر لیا؟ اچھا جی، اب ذرا کتاب کو دیکھ لیں. کتاب میں لکھا ہے المزمر ضمیر اسم، و ایسا اسم ہے وضع جس کو وضع کیا گیا ہے لید اللہ، تاکہ ترجمہ کروں نا، لید اللہ علی متکلم، متکلم کے اوپر، او مخاطب، مخاطب کے اوپر، او غائب. اچھا یہاں تک یہ تو ہوگی تعریف. آگے تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں تقدم ذکرہ، ایسے متکلم، مخاطب، غائب جو جس کا ذکر پیچھے، تقدم ذکرہ جس کا ذکر پیچھے گزرا ہوگا. دیکھیں آپ چاہے کہیں گے وہ، تو، میں، تو جس کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ وہ آئے ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں تو پہلے مرجع ہونا چاہیے. پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مرجع. مرجع کا مطلب جس کی طرف رجوع کیا جائے. ضمیر کو کہتے ہیں راجع، لوٹنے والی. تو لوٹے گی تب جب پہلے لوٹنے کی جگہ ہو، مرجع. تو انہوں نے یہ کہا ہے تقدم ذکرہ، وہ چیز مخاطب، غائب وغیرہ پہلے سے موجود، اس کا ذکر آیا ہو. اچھا آپ کہتے ہیں ذکر 3 طرح ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے، ذکر کتنی طرح ہو سکتا ہے؟ لفظاً او مانن او حکمن. کتنی ہو گئی ہیں؟ اب میں آگے نہیں چلتا، آگے اس لیے نہیں چلتا یعنی کتاب کو آگے نہیں چلاتا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 نام تو لیے ہیں لیکن انہوں نے مثال شال کچھ بھی، اور یہ بات ہے بڑی خاص کہ مثلا وہ 3 لفظاً کی کیا مثال ہوگی، مانن کی کیا ہوگی اور حکمن کی کیا ہوگی. اب وہ ٹائم ہے ہمارے پاس 5 منٹ، وہ مثالیں ذرا آپ سن لیں. مثالیں، سب سے پہلے مثال، سب سے پہلے کون سی ہے جی؟ لفظاً ہے. مرجع، مرجع سمجھ گئے نا، مرجع کیا چیز ہوتی ہے؟ لفظاً. اس کی مثال مثلا آپ لے لیں جا رجل فاکرمتہ، جا رجل فاکرمتہ. دیکھ لیں علیم سا مانا کرو سا، آیا مرد ایسا میں نے اس کا کیا کیا تھا؟ یہ ہو ضمیر ہے، راجع ہے. کیا جی؟ راجع ہے. اس کا مرجع کون ہے مجھے بتائیں؟
یہ مرجع ہے. مرجع لفظی ہے کہ نہیں ہے؟ لفظوں میں آیا ہے نا, لفظ کا مطلب آپ نے پڑھا ہے. اچھا جی, مرجع لفظی ہے. اچھا جی, یہ لفظی اس کو کہتے ہیں لفظی حقیقی. لفظی حقیقی یہ نمبر 1 ہو گیا. نمبر 1 یہ نمبر 1 میں ذیلی نمبر 1 ہو گیا. دیکھ لیں, نمبر 1 میں ذیلی نمبر 1 ہو گیا. کون سا؟ اب میں ایک اور اسی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اسی میں ایک مثال میں اور دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ضرب غلامہ زید. ضرب غلامہ زید. کیا معنی ہے اس کا؟ اپنے غلام کو مارا زید نے, اپنے غلام کو, اپنے غلاموں کو کوٹیا اسے. اب یہاں پر یہ راجع ہے, کدھر جا رہا ہے؟ یہ مرجع ہے. مرجع کدھر آگے؟ بعد میں. اب یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ پھر بھی ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں لفظی رتبتاً, لفظی رتبی. رتبے کے لحاظ سے یہ پہلے کیسے ہے آپ مجھے بتائیے ذرا. زیدن کیا بنتا ہے ترکیب میں اس کا؟ فاعل ہے. فاعل کا رتبہ کدھر ہوتا ہے؟ فعل کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہوتا ہے. یہ اس کی اصل جگہ ہے, اصل جگہ اس لیے. اور آپ نے اٹھا کے اس کو مؤخر کیا ہے, تو پھر بھی مؤخر ہو کے بھی اس نے قربانی کر کے بھی اس کے اصل مقام کیا ہے اجمل صاحب؟ یہ ہے. لہٰذا جب آپ کہیں کہ مارا اپنے غلام کو زید نے, تو کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ زید اصل میں ادھر ہے. کیونکہ فاعل اپنے فعل کے ساتھ آتا ہے, مفعول بعد میں آتا ہے. پہلے فاعل پھر مفعول, نہیں پہلے فاعل پھر فعل پھر فاعل پھر مفعول. فعل فاعل مفعول, تو مفعول ہے نا. نہ مضاف مضاف علیہ مل کر ایک مفعول. غلام مضاف ہو ضمیر مضاف علیہ, مضاف مضاف علیہ مل کر ایک مفعول. تو یہ بن گیا مفعول بہ. کیا بن گیا جی؟ مفعول بہ. اور یہ کیا بنا؟ فاعل. اور فاعل کا رتبہ اصل کیا ہے؟ ادھر. اب یہ لفظی بھی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو لفظوں میں, رتبی ہے کیونکہ اس کے اصل جگہ یہ دونوں مثالیں کس میں آ جاتی ہیں؟ لفظاً میں آ جاتی ہیں. جب لفظاً میں آ جاتی ہے تو لفظاً میں ذیلی کتنی بن گئی؟ 2. ایک بن گئی لفظی حقیقی, اصل جگہ میں رکھا ہو. دوسرا یہ ہے کہ رتبے میں آپ مان لیں, اور لفظی. یہ ہو گئی پہلی کلیئر لفظی. اب دوسری کون سی ہے؟ معنوی. تیسری کون سی ہے؟ حکمی. انشاءاللہ کل ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ آگے ٹائم نہیں رہا, ورنہ اس کو ساتھ نمٹاتے ہیں. یا چلا لیں کیونکہ پھر اس کا وہ ردم ختم ہو جائے گا. چلیں عباس سے معذرت کریں گے. چلیں جی, مانوی جو ہے اس کو دیکھ لیں. مانوی کیا ہے؟ مانوی کو دیکھ لیں جی. مانوی کی مثال یہاں پر ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى. طرح سیشن کورٹ کی عدالت ہوتا بھی لکھے رہے, چادرہ ہوتا. عدل کرو, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. آئی بات سمجھ؟ اب یہاں دیکھیں ہوا راجع ہے, یہ کدھر جا رہا ہے؟ ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ کیا چیز؟ وہ عدل ہے. وہ کیا ہے؟ عدل. عدل پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں؟ کدھر ہے؟ تو یہ دلو تو فعل ہے. اس کو آپ فعل کو کیسے مرجع بنائیں گے؟ فعل تو مرجع نہیں بنتا, اسم مرجع بنتا ہے. اجمل صاحب, فعل مرجع نہیں بنتا, اسم مرجع بنتا ہے. جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر فعل کے اندر مصدر چھپا ہوتا ہے. ہر فعل کے اندر اضرب, یضرب, تضرب, واضرب, نضرب میں ضرب 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 صاد را با چھپا ہے, چھپا نہیں چھپا؟ تو اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ عدل. اصل مادہ مصدری, مفہوم مصدری اس کے اندر چھپا ہوا ہے.
وہ عدل ہے. تو یہ حضرت صاحب لوٹ کس کی طرف رہے ہیں؟ یہ مرجع ہے. لیکن یہ مرجع آپ کو نظر نہیں آتا، مانا جاتا ہے. جو چیز مانی جائے کس میں چلی جاتی ہے؟ کچھ سمجھ آیا؟ یہ. اور اجمل صاحب نے جو مجھے جواب دیا تھا، میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ اجمل صاحب نے کہا پیچھے وہ تو یہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ دلو کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل مرجع نہیں بنتا. کون مرجع بنتا ہے؟ اسم. اور یہ جو عدد آپ نے نکالا ہے معنی مصدری، یہ معنی مادہ، یہ اسم ہے. اچھا جی، اس کی اور مثال قرآن میں ہے ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس. یہ میراث کے معاملے میں ہے. اور اس کے والدین میں سے ہر ایک، یعنی ماں باپ دونوں کے لیے الگ الگ 1/6. 1/6. اب یہ ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس کے میراث کس کی تقسیم ہوتی ہے؟ یہ میت کی طرف جا رہی ہے. لیکن پوری آیت میں پڑھ جائیں آپ کو کہیں میت کا ذکر، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع پڑھ جائیں آپ، پیچھے آپ کو میت کا لفظ کہیں نہیں ملے گا. لیکن چونکہ میراث ہوتی ہے کس کی ہے؟ زندہ آدمی کی میراث. زندہ کچھ دے دے تو وہ گفٹ ہوتا ہے، اس کو ہم گفٹ میں لے کے جاتے ہیں، اس کی اصول ہی ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے مانا کہ یہ سیاق سباق یہ بتاتا ہے کہ میت مراد ہے یہاں سے. اس کو کہتے ہیں مرجع منفی. یہ بڑی مزید ہی گلے نہیں سمجھ گئے اس بات کو؟ جی اچھا نہ امتحان میں انشاءاللہ بہت رسی بس دوسری کوشش کرو جی، کوشش خاص کرو. جی 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 وہ اقرب نا تھوڑا ٹائم ہے لیکن پھر بھی. اچھا اسی طرح جو ہے ولی ابویہ ہو گیا جی. اسی طرح ایک تیسری مثال لے لیں، مثلا حتی توارت بالحجاب ردوها علیہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ گھوڑے تھے، گھوڑے بڑے زبردست تھے، گھوڑوں پر دیکھتے رہے، ہاتھ مارتے رہے، ٹھاپے شاپے تھپکیاں شپکیاں دیتے رہے، بڑے قیمتی گھوڑے تھے. یہ کرتے کرتے مصروفیت میں ان سے کہیں نماز کا وقت، عبادت کا وقت آگے پیچھے ہو گیا. سنا ہوگا آپ نے، 23ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ جو عبادت کا وقت تھا نکل گیا. وہ دنیا کے مال و متاع میں لگا اور وہ چیزیں مجھ سے جو عبادت کا وقت نکل گیا. غصے میں آئے. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، انہوں نے تلوار لی اور پونچھیں کاٹیں یا ان کو مارا، ذبح کر دیا یا کیا کر دیا، جو بھی کیا. اس کے مختلف مفہوم ہیں آیت کے حوالے سے. لیکن پھر وہ بڑے پریشان تھے تو اللہ نے ان کی پریشانی کا ازالہ فرمایا اور ان کے لیے سورج کو دوبارہ سے لوٹا. انہوں نے دعا کی ردوها علیہ حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ گیا تھا وہ کس میں؟ پردے میں، یعنی سورج مغرب میں غروب ہو گیا تھا. دعا کی ردوها علیہ، مجھ پر اس کو لوٹا دے. تو اللہ نے اس کو لوٹا دیا، پھر انہوں نے اپنی عبادت کی وغیرہ. یہ تو واقعہ پس منظر سمجھ آ گیا. اب یہاں پر توارت بالحجاب، ہاں براجے ہے. ہاں کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ شمس. پوری آیت پڑھ جائیں، پوری سورت پڑھ جائیں، شمس کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن چونکہ معاملہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ سورج غروب ہونا کا ہوا تھا. دعا کس کی گئی تھی؟ سورج کی. لٹایا گیا تھا کس کو؟ سورج کو. واقعہ کو دیکھ کر ہم نے مان لیا کہ اس کا فاعل کون ہے، مرجع کون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مرجع اتنا مشہور اور پاپولر فیمس ہو کہ وہ ہر ایک چھوٹے بڑا اس کو سمجھتا ہو، تو پھر مرجع نہ بھی پیچھے ہو. وہی تو ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہی تو ہے جو چلا رہا ہے. وہی کیا ہے؟ یہ اس میں ضمیر نہیں ہے. اب میں اللہ کا نام نہیں لے رہا اور میں نے ڈائریکٹ شروع کر دیا وہی تو ہے جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، ساری کائنات کو، اور 1 گھنٹہ میں تقریر کرتا رہوں وہی ہے. کوئی پوچھے گا اللہ کے بندے ضمیریں مرجع کدھر ہے؟ تو میں کہوں گا جب مرجع اتنا مشہور ہو کہ ہر ایک اس کو جانتا پہچانتا ہو تو اس مرجع پھر ضمیر مرجع کی محتاج نہیں رہتی. اس لیے علماء نے لکھا ہے لفظ اللہ جو ہے، میں نے کہا تھا نا ایک مرتبہ، لفظ اللہ معبود، اس کا اگر آپ الف ہٹا دیں یہ پھر بھی للہ ما فی السماوات ہے. اور اگر آپ اس کا لام ہی پورا اڑا دیں، ہاں جی یہ لہو ما فی السماوات ہے. اور اگر آپ اس پورا لہو اس کو بھی ہٹا دیں تو یہ ہو رہ جاتا ہے. پھر ہو
وہ ضمیر ہے کہ جب یہ ساری کائنات کی اعلیٰ صفات کو لے کر آئے تو اس کا فرد کامل صرف کون ہوتا ہے؟ مرجع. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اسی وجہ سے یہاں مرجع کی ذکر نہیں ہے. یہ مانوی میں چلا گیا. کس میں چلا گیا جی؟ مانوی میں. اسی طرح المرفوعات المنصوبات ہوا اسم آپ پڑھتے آ رہے ہیں. المرفوعات آپ پڑھتے ہیں نا المرفوعات, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہوا اسم. یہ ہوا راجع ہے, اس کا مرجع کدھر ہے؟ اس کے اندر چھپا ہوا مرفوع, اس کے اندر چھپا ہوا جو مرفوع ہے نا, ہر جمع کے اندر واحد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جمع کے اندر جو واحد ہے اس واحد کی طرف حضرت صاحب جا رہے ہیں. یہ بھی منوی ہے. یہ بھی کس میں جا رہے ہیں؟ مانوی. یہ میں مانوی کو بھی ختم کر چکا. تیسرا آ گیا حکمی. تیسرا کون سا آ گیا؟ حکمی آ گیا. حکمی میں دیکھ لیں, حکمی میں کیا ہے؟ حکمی میں مثلا میں مثالیں دیتا ہوں کہ نعم رجولاً افعال مدح میں لکھیں افعال مدح, اوپر ہو گیا افعال مدح. نعم رجولاً زید. اب دیکھ لیں نعم کے اندر ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا ہے نا. کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ آگے ان کو بتا رہے ہیں نا, تو راجع اور مرجع سارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. آئی بات سمجھ گئے بات کو؟ تو نعم کے اندر ہوا ضمیر کو ممیز بناتے ہیں آپ, اور وہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف, رجلن کو اس کی تمیز بناتے ہیں آپ. آئی بات سمجھ؟ اس کی دو ترکیبیں ہیں اس کی. تو بہرحال یہ اس کے اندر بھی ایسی ہے, ہوا ضمیر جو ہے وہ رجل کو بتا رہی ہے. یہ افعال. اب اس نعم کے اندر رجلن زیدن, رجلن زیدن. اچھا اسی طرح جو ہے انا انزلناہ, دوسرا لکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل کیا اس کو. کس کو؟ قرآن کو. پیچھے قرآن ہے علیم صاحب, انا انزلناہ جو صورت شروع ہوتی ہے تو پیچھے قرآن کو تو آیا, تو سب کو پتہ ہے مراد یہاں کون ہے؟ قرآن. یہ حکمن اس میں آ گیا. اچھا اسی طرح جو ہے یا ابت استاجرہ, یا ابت, شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے آ کے کہا ابا جان آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا نام پیچھے اس آیت میں پیچھے موجود نہیں ہے, لیکن ہو اس لیے کہا کہ واقعے میں پیچھے اصل مرکزی کردار کون ہے؟ وہ جو پانی بھرتے ہوئے دیکھا تھا. یا ابت استاجرہ. اچھا جی اسی طرح زلیخا کے واقعے میں ہی راودتنی, اس نے مجھے پھسلایا. راودتنی, راودت کا فاعل کون ہے جس نے پھسلایا تھا؟ تو زلیخا کا ذکر پورے صورت میں آپ کو کہیں بائی نیم نہیں ملتا ہے, لیکن مرکزی کردار ہی وہی ہے. اچھا جی والذین یکنزون الذهب, اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں, والفضة سونا چاندی کو, ولا ينفقون خرچ نہیں کرتے. اب یہاں پر ہا آ رہا ہے, ولا ينفقون خرچ نہیں کرتے. یہ ہا کدھر جا رہی ہے؟ المکنوزات من الفضة والذهب, وہ مکنوز جمع کیے ہوئے خزانے جو سونے اور چاندی کے ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح فمن عفی لہ من اخیہ, دوسرے پارے میں ہے کہ جس شخص کو معافی دے دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے, یعنی قاتل کو جب اس کا مقتول کو جب اس کا کیا کہتے ہیں, قاتل کو جب مقتول کا بھائی جو اس کا بھی اسلامی بھائی ہے اگر وہ معافی دے دے تو اس کا قصاص ہٹ جاتا نہیں ہٹ جاتا. تو فمن عفی لہ من اخیہ, یہ ضمیر لوٹ رہی ہے عفی لہ من اخیہ, کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کس کا بھائی؟ مقتول کا بھائی. تو مقتول کا ذکر پیچھے کدھر ہے؟ مقتول کا ذکر پوری صورت میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ہے ضمیر قصہ و شان, ضمیر قصہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور شان جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ تو آگے اس میں عبارت میں بھی آ رہی ہے. بہرحال یہ میں نے 3 قسم کے مرجع آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں, آپ نے نوٹ فرما دیے. ختم کر